اب سب سے اگر ایک ریکویسٹ کروں جان کے امان پاؤں تو کچھ عرض کروں، قریب قریب آ جائیں۔ نبی علیہ السلام جب بھی دین کی بات کرتے تھے مسجد نبی میں تو تمام اصحاب قریب آ جاتے ہیں، اس سے بڑا اثر ہوتا ہے۔ مائنڈ نہیں کیجیے گا، آپ لوگ قریب قریب آ جائیں، اللہ آپ لوگوں کو خوب جزائے خیر۔ آج آپ اس مجلس کے قریب آ رہے ہیں، اللہ آپ کو اپنے قریب کر دے انشاءاللہ۔ قریب آ جائیں ماشاءاللہ، جھجکے نا، اس سے بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو میں انور صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے اظہر بھائی سے کوارڈینیشن کیا اور اتنا خوبصورت پروگرام۔ دیکھیں تعداد ہمیشہ سے ہماری کم رہی ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، تعداد میں اب ہمیشہ کم رہے ہیں، لیکن اللہ کوالٹی دیکھتے ہیں، کوانٹٹی دیکھتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی محفل اس انداز میں سبحان اللہ کہہ دے کہ آج ہم سب کے مغفرت کے فیصلے ہو جائیں انشاءاللہ۔ دیکھیں ایک میری چاہت ہے اور ایک میرے اللہ کی چاہت ہے۔ I was a singer, approximately 20 years میں نے سنگنگ کی پاکستان میں، اور ہر زبان میں گایا، پشتو، پنجابی، اردو، ہر زبان میں نے گایا۔ ایک چیز ہوتی ہے نا سیٹسفیکشن، آپ کے پاس ہر چیز آ جائے، دنیا کی ہر دولت آ جائے آپ کے پاس، لیکن آپ کا قلب اگر سکون میں نہیں ہے تو واللہ آپ کو ساری چیزیں بیکار ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی تمہید باندھ کے پروگرام کا آغاز کروں گا۔ ابھی میرا ایک انٹرویو ہوا تھا، نادر علی ایک پینک اسٹار ہے پاکستان میں، اس نے انٹرویو میں مجھے کہا، حالانکہ وہ فلم نہیں تھا، کوئی اسکرپٹڈ نہیں تھا، اس نے کہا شاذ واٹ از دا سکسیس؟ سکسیس کیا ہے؟ مطلب ہر آدمی کامیابی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو اللہ نے مجھ سے بلوایا، اور ایسا بلوایا کہ علماء نے مجھے بلا کے کندھے پہ تھپکی دی کہ یہ بلوانے والے اللہ ہیں، یہ آپ نے نہیں بولا۔ اچھا موبائل سوئچ آف کر دیں یا سائلنٹ کیونکہ وہ انٹرپٹ کرے گا۔ تو انہوں نے کبھی سکسیس کیا ہے؟ میں نے کہا جی پرسیپشن یہ ہے کہ جس کے پاس دولت ہے وہ کامیاب ہے، ایسا ہی ہے، جس کے پاس گاڑیاں بنگلے، وہ بظاہر لوگ کہتے ہیں وہ کامیاب ہے، لیکن اگر کامیابی دولت میں ہوتی تو قارون سے زیادہ دولت آج تک نہ کسی کے پاس آئی نہ آئی۔ 70 اونٹوں پہ اس کے خزانوں کی چابیاں جاتی تھی، لیکن میرے اللہ اور میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ وہ دنیا سے سراسر ناکام لوگ ہیں۔ تو بھئی دولت کو تو سائڈ پہ کر دیں، دولت میں کامیابی نہیں۔ اگر کامیابی طاقت میں ہوتی تو بھائی موسیٰ علیہ السلام کے اگینسٹ اس زمانے میں فرعون کی 16 لاکھ فوج تھی، علماء فرماتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کی، سرکشی کی، اللہ نے فوجوں سمیت غرق کر دی۔ تو اٹ مینس کہ طاقت بھی کسی کی نہیں ہے، طاقت کو بھی سائڈ کر دو، فوجوں کو بھی۔ اب رہ گئی بادشاہت، فرمایا کفار میں جو سب سے بڑی بادشاہت گزری ہے وہ نمرود کی گزری ہے۔ ایٹ اے ٹائم پوری دنیا میں اس کی حکومت ہوتی تھی، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے روگردانی کی تو اللہ نے اسی کے تخت پہ اس کو ناکام کر دیا۔ اور ناکام بھی کس سے کیا؟ ایک اپنی کمتر مخلوق جسے مچھر کہتے ہیں، اور وہ بھی لنگڑا، لنگڑے مچھر نے عرض کیا اللہ میں تو تیری سب سے کمتر مخلوق اور وہ بھی لنگڑا، میں اس کا کیا بگاڑوں گا؟ اللہ نے فرمایا تیرا کام ہے یہاں سے گھس کے دماغ میں ٹنگا مارنا، تکلیف تو ہم پہنچائیں گے۔ اللہ کی تکلیف، اللہ ہمیں اپنی جو تکلیف اللہ دیتے ہیں اس سے ہماری بچت فرمائے، اللہ اپنے عذاب سے بچاتے ہیں۔ تو بھائی فوجیں بھی سائڈ پہ ہو گئی، بادشاہت بھی سائڈ پہ ہو گئی، دولت بھی سائڈ پہ ہو گئی، تو بھائی ان تین چیزوں میں اگر کامیابی نہیں ہے تو کامیابی کس چیز میں ہے؟ نادر علی نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا بھائی یہ خبر میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہے کہ جب معراج کو تشریف لے جاتے ہیں تو
جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل یہ کون ہے جس کی آواز چلنے کی جنت میں آ رہی ہے؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ، یہ آپ کے وہ غلام ہیں جو غلام ابن غلام ہیں، جن کے باپ دادا کے علاوہ ان کو اپنا نسب بھی معلوم ہے، لیکن جب وہ مکہ کی گلیوں میں چلتے ہیں تو آواز جنت میں آتی ہے۔ اللہ اکبر! بھئی کیا پتہ کیا چلا کہ کامیاب ترین انسان وہ ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول ہے۔ یہ ہے کامیابی۔ کامیابی پی آر اور کینیڈا کا پاسپورٹ نہیں ہے، کامیابی ہے اللہ کی رضا۔ تمہاری جیب میں ککھ کچھ نہ ہو لیکن میرا رب تم سے راضی ہے۔ اس رب کی قسم جس نے محمد کی زلفوں میں رانائی رکھی، وہ کامیاب ترین انسان۔ اب اسٹارٹ لیتے ہیں، آپ نے معافی چاہتا ہوں تھوڑی سی بات لمبی ہوگی۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد۔ بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ۔ آج میرا گلا، میرا سینہ، پورا جسم میرا دکھ رہا ہے، لیکن میں اللہ کے بھروسے پہ آیا ہوں کہ اللہ مجھ سے پڑھوا دے، اپنے اور اپنے حبیب کے قصیدے پڑھوا دے۔ تو میرا ایمان ہے اللہ پڑھوائیں گے انشاءاللہ۔ آپ ہی کے جلووں سے ہر طرف اجالا ہے، ظلمتوں سے انسان کو آقا آپ نے نکالا ہے۔ سبحان اللہ! آپ ہی کے جلووں سے ہر طرف اجالا ہے، ظلمتوں سے انسان کو آقا آپ نے نکالا ہے۔ کون کون گیا آقا کے روزے پہ ہاتھ کھڑا کرے؟ ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کو بار بار لے گے، اور جو نہیں گیا اس کو بھی لے جائے۔ آپ نے غور کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کے روزے مبارک پہ جب بندہ کھڑا ہو تو فیل ایسا ہوتا ہے کہ چاندنی سی اتر رہی ہے، چھن رہی ہے، ایک عجیب سی رحمتیں برس رہی ہیں کہ جالیوں سے روزے کی چاندنی سی چھنتی ہے۔ اللہ اکبر! جالیوں سے روزے کی چاندنی سی چھنتی ہے، اس کا نور کیا ہوگا، نور جس کا حالا ہے اس کا نور کیا ہوگا، نور جس کا حالا ہے۔ آپ ہی کے جلووں سے ہر طرف اجالا ہے، ظلمتوں سے انسان کو آقا آپ نے نکالا ہے۔ جب آپ علیہ السلام کا ظہور ہوا تو کتنی جہالت تھی پتہ ہے؟ ایسے لوگ تھے کہ ایک دوسرے کی کھوپڑی میں شراب پینے کی منتیں مانگا کرتے تھے۔ کسی کا جانور کسی کی زمین میں چلے جائے تو اس کا پستان کاٹ دیا کرتے تھے، ٹانگ کاٹ دیا کرتے تھے، ایسے ظالم لوگ۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محنت کی تو ٹیچر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو تو پھر کون بنیں گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، انہی لوگوں نے فاروق اعظم بنے، عثمان بن عفان بنے، علی المرتضیٰ بنے۔ تو جہالت کے دور میں آپ تشریف لائے، ان کی ایک نظر سے پہلے، ان کی ایک نظر کے بعد، اللہ اللہ، ان کی ایک نظر سے پہلے، ان
کی ایک نظر کے بعد ہر طرف اندھیرا تھا، ہر طرف اجالا ہے، ہر طرف اندھیرا تھا، آنے سے پہلے ہر طرف اندھیرا تھا. ان کی ایک نظر سے پہلے، ان کی ایک نظر کے بعد ہر طرف اندھیرا تھا، ہر طرف اجالا ہے، ہر طرف اندھیرا تھا، ہر طرف اجالا ہے. آپ ہی کے جلووں سے ہر طرف اجالا ہے، ظلمتوں سے انسان کو آپ نے نکالا ہے. اور غرق بحر عصیاں میں کب کے ہو گئے ہوتے. بحر کہتے سمندر کو، عصیاں کہتے گناہوں کو. غرق بحر عصیاں میں کب کے ہو گئے ہوتے، ہم گناہگاروں کو آپ نے سنبھالا ہے، ہم گناہگاروں کو آپ نے سنبھالا ہے. آپ ہی کے جلووں سے ہر طرف اجالا ہے، ظلمتوں سے انسان کو آپ نے نکالا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک نظر کرم کی ہو حال زار کیفی پر، اللہ اللہ. ایک نظر کرم کی ہو حال زار کیفی پر، آپ نے تو ذروں کو کہکشاں میں ڈھالا ہے، آپ نے تو ذروں کو کہکشاں میں ڈھالا ہے. آپ ہی کے جلووں سے ہر طرف اجالا ہے، ظلمتوں سے انسان کو آپ نے نکالا ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی، ایک بہت ہی خوبصورت کلام آپ کی نظر کر رہا ہوں. محمد سائن صاحب کا یہ کلام ہے. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. سبحان اللہ. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر آقا تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. بھائی ایسا ہے کہ نہیں؟ مجھے بتا. بے شک بے شک. جن قوموں کو اللہ نے ان کے اعمالوں کی وجہ سے نیست و نابود کیا، آج وہ سارے اعمال ہم میں ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ کسی کی دعائیں ہیں، آقا علیہ السلام کی دعائیں ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ، صدیقہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آقا علیہ السلام جب امت کی دعا مانگتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سینے میں ہڈیاں ابل رہی ہیں، جیسے ہڈیاں ابل رہی ہیں. اللہ. آقا تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کے تیرے لب پر، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال. سبحان اللہ بولتے بھائی.
جو حق میں امت کے تیرے لب پر، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا۔ خوبصورت شعر آ رہا ہے، توجہ کیجیے۔ اور غرور کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے، سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اور غروروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے، جو کالے رنگ کا، جو کالے رنگ کا، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا، سبحان اللہ اکبر۔ جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا۔ کوئی بات صحابہ کی چل پڑی ہے تو اگر فاروق اعظم کا تذکرہ نہ ہو تو محفل ادھوری ہوگی۔ فرمایا عمر کی جرت 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 جرت، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان، تھے قیصر کسریٰ بھی ان سے لرزاں، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان، تھے قیصر کسریٰ بھی ان سے لرزاں، عمر کے آنے، عمر کے آنے، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا، سبحان اللہ۔ عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا۔ اور اس کا مقطع ہے، آخری شعر ہے، یہ شعر میری نظر میں شعر آف دا سینچری ہے۔ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا اس شعر پہ، جو آقا علیہ السلام کی سرمت سے، آقا علیہ السلام سے پیار کرتا ہے وہ اس شعر پہ فدا اور قربان ہو جائے گا۔ توجہ چاہوں گا۔ نبی تو صاحب سبھی ہے اعلیٰ اعلیٰ اعلیٰ، نبی تو صاحب سبھی ہے اعلیٰ، رتبے سب کے عظیم و بالا۔ بھئی سارے انبیاء افضل ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، نبی سارے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ نبی تو صاحب سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر، مگر جو آخر، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا
کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بارک اللہ، شکریہ۔ اب میں آپ کو ایک ایسا کلام سناؤں گا کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے یہ کلام بڑا وائرل تھا، یہ ام حبیبہ آپ نے پڑھا ہے، بہت خوبصورت کلام ہے، یہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ بڑے محظوظ ہوں گے اس کلام سے۔ ہاں جی، درود شریف پڑھ اللہ اللہم صلی علی اللہ۔ میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء، آپ نور ازل، آپ شمع حرم، آپ شمس و ضحیٰ خاتم الانبیاء، آپ ہیں حق نگر، آپ ہیں حق رسا، سدرۃ المنتہی آپ کے زیر پا، آپ ہیں مظہر ذات رب العلا، رہبر و حق نما خاتم الانبیاء، رہبر و حق نما خاتم الانبیاء، آپ فخر عجم، آپ شان عرب، سبحان اللہ، آپ فضل اتم، آپ رحمت لقب، سروری ذی حشم، شاہ والا نسب، مرتضیٰ مجتبیٰ خاتم الانبیاء، سبحان اللہ، مرتضیٰ مجتبیٰ خاتم الانبیاء، آپ ہیں وجہ تخلیق کون و مکان، آپ کے دم سے یہ زمین آسمان، آپ ہیں بے نشانی کا پین نشان، اے شہید و سرا خاتم الانبیاء، اے شہید و سرا خاتم الانبیاء، اے فصیح البیان، اے بلیغ اللسان، اے وحید الزمان، ماورائے گمان، آپ کا نور ہے از کراں تا کراں، شاہد کبریاء خاتم الانبیاء، شاہد کبریاء خاتم الانبیاء، مرسل مرسلان، سرور عرشیاں، ہادی انس و جان، مقبل مقبلہ، آپ کی ذات ہے باعث کن فکان،
راز ارض و سما خاتم الانبیاء، راز ارض و سما خاتم الانبیاء، میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء۔ جزاک اللہ۔ اچھا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری زندگی چینج کی، اللہ نے بدلی، تو جب میرے 4 مہینے اللہ نے لگوا دیا تو میں حاجی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کے واپسی کی بات سنا رہا تھا۔ 4 مہینے بعد واپسی کی بات ہوتی ہے، تو اتنے میں مولانا طارق جمیل کا فون آیا، میں نے دیکھا فون بج رہا، میں باہر گیا، مولانا نے کہا کہاں ہے آپ؟ میں نے کہا میں رائے گنج میں۔ تو کہا کیا کر رہے رائے گنج میں؟ حیران ہو گیا۔ میں نے کہا جی اللہ نے 4 مہینے لگوا دیے۔ ہاں جی حضرت آپ سے کہہ رہا ہوں۔ کہا جی 4 مہینے، میں نے کہا اللہ نے لگوا دی۔ کہا 4 مہینے لگ گئے؟ میں نے کہا جی۔ اچھا تو میرے پاس تلمبا، میں نے نام ہی فرسٹ ٹائم سنا تھا تلمبا۔ میں نے کہا جی یہ کہاں ہے؟ کئی چیچا بچی 5 ساڑھے 5 گھنٹے کی ڈرائیو میں چلا گیا۔ مولانا ایک بار رش تھا، میں نے میسج کیا کہ میں آ گیا ہوں۔ مولانا نے لوگ کا شاز میں سب سے پیچھے کھڑا تھا۔ میں نے کہا جی، تو کہ بھائی آپ سارے لوگوں سے معذرت ہے، میرا بہت دور سے اسپیشل گیسٹ آیا ہے، اس سے میں نے تھوڑا سا بات کرنی ہے۔ مجھے روم میں لے گئے اور کہا کارگزاری سنا۔ میں نے کارگزاری سنائی، بڑے رونے لگے۔ میری کارگزاری ہے بھی کچھ اس طرح کی، کبھی سنیے گا آپ، یوٹیوب پہ پڑھی ہوئی۔ رونے لگے، پھر مجھے بڑی نصیحتیں کی، کہا کہ تم ایسا ہے کہ حمد و نعت پڑھو، تمہاری آواز اللہ نے اچھی دی۔ میں نے کہا حضرت یہ تو میرا یوٹیوب تو گانوں سے بھرا ہوا ہے، تو تم کہاں کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا کہاں پہ اس لیے رہا ہوں کہ بھائی کوئی 20 سال سے کوئی نیکی یاد نہیں، اللہ معاف کرے، عید کی نماز بھی چھوڑ دیتے تھے۔ تو کہا اتنے بڑے گناہ گار ہوں، اتنے بڑے گناہ۔ اچھا زمین سے لے کے آسمان تک گناہ ہوں گے؟ میں نے کہا نہیں انشاءاللہ اتنے تو نہیں ہوں گے۔ بھائی کائنات میں جتنے ریت کے ذرات اتنے ہوں گے؟ میں نے کہا اتنے بھی نہیں۔ کئی 60 سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے؟ میں نے کہا نہیں اتنے بھی نہیں۔ کہ اللہ کی قسم اتنے ہوتے ہیں، پھر بھی اللہ توبہ پہ معاف فرماتا ہے۔ بالکل بے شک۔ تو ایک بوجھ سب میرے کندھے سے اترا اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے یہ حمدللہ پڑھنی ہے، لیکن میں سست کاہل آدمی، میں نے وہ شروع نہیں کیا۔ جنید بھائی کے جب انسیڈنٹ ہوا، شہید ہوئے، مولانا نے رات کو 11 بجے مجھے کال کی کہ تم جنازے میں نہیں تھے؟ میں نے کہا جی تھا۔ تو کہا خبر پہ نہیں آیا؟ میں نے کہا جی ٹانگوں میں بالکل جان نہیں، واقعہ ایسا دل کو لیا۔ کہا اچھا تم اسی وقت آؤ میرے پاس، میں کراچی میں گیا۔ مولانا نے کہا اب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم نے جنید کی جگہ لے لی۔ میں نے کہا حضرت جنید کی جگہ کون لے سکتا؟ وہ تو اللہ کا ولی تھا، میں تو سیاہکار آدمی۔ کہ نہیں، تم دونوں کی نسبت ہے، اللہ نے تمہیں بھی بڑی پیاری آواز دی ہے، تم پڑھو، میرا حکم ہے۔ تو میں نے کلام پڑھا، وہ کلام آپ کو سنا رہا ہوں جو آتے ہی اللہ نے اس کو شرف قبولیت بخش دی۔ اور نماز کا ہم نے میسج دیا تھا یوتھ کو، اللہ 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 اللہ، وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے۔ یہ بات صحابہ کی ہوتی، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے، علالت میں سجدے، مصیبت میں سجدے، وہ فاقوں میں حاجت میں غربت میں سجدے، وہ جنگ و جدل میں حراست میں سجدے، لگا تیر زخموں کی حالت میں سجدے۔ حضرت علی وہ غاروں کی وحشت میں پرنور سجدے، وہ خنجر کے سائے میں مسرور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے،
غموں کے مقابل عطردار سجدے، نجات اور بخشش کے سالار سجدے، جھکا سر تو بنتے تھے تلوار سجدے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمین پوچھتی ہے نمازی کا سیوتی اللہ 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 اللہ۔ اب اپنے آپ کے سجدے تو بہت اچھے، میں اپنے سجدوں کی بات کروں۔ ہمارے بجھے دل سے بیزار سجدے، خیالوں میں الجھے ہوئے چار سجدے، مسلح ریشم کے بیمار سجدے، چمکتی دیواروں میں لاچار سجدے، ریاکار سجدے، نادار سجدے، بے نور بیزو مردار سجدے، دلوں کی نحوست سے مسمار سجدے، ہے مفرور سجدے، ہے مغرور سجدے، گناہوں کی چکی مہجور سجدے، گھسیٹے غلاموں سے مجبور سجدے، کہ سجدوں میں سر ہے کہ سجدوں میں سر ہے، بھٹکتے ہیں سجدے، سراسر سروں پہ کیا ہے، ارے یار بوجھ بنتے ہیں سجدے، خضوع کی قبا میں یقین والے سجدے، دعاؤں سے دامن جھٹکتے ہیں سجدے، وہ سجدوں کی شوقین غازی کہاں ہے، زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، اللہ 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 اللہ۔ اینڈ میں توبہ کرتے چلو آؤ کرتے ہیں توبہ کے سجدے، بہت تشنگی سے توجہ کے سجدے، مسیحا کے آگے مداوا کے سجدے، ندامت سے سرخم شکستہ سے سجدے، رضا والے سجدے، وفا والے سجدے، عمل کی طرف رہنما والے سجدے، سراپا ادب التجا والے سجدے، بہت عاجزی سے حیا والے سجدے، نگاہوں کے درما رودار سجدے، وہ چہرے کی زہرا چمکدار سجدے، کہ بن جائے جینے کے اتوار سجدے، کہ بن جائے جینے کے اتوار سجدے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، اللہ 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 اللہ۔ تو ایک چھوٹی سی کارگزاری اللہ کے گھر کے بارے میں، ہماری مسجد ہے کراچی میں ملید کھوکھرا پاس میں، وہاں پہ ایک تبوک سے شیخ آئے، سننے والی کارگزاری ہے، ایک شیخ آئے تبوک سے، انہوں نے بھائی جو ہے میرے ماشاءاللہ شیخ القرآن ہے، تو ان کو پتہ چلا کہ یہ تبلیغ میں آئے ہوئے شیخ، تو ان کا حضرت آپ نماز پڑھا، تو جب انہوں نے نماز پڑھانا شروع کی تو الحمدللہ ہماری مسجد کافی بڑی ہے، سارے لوگ دھاڑے مار کے ہوئے تھے، عربی تھے،
ایسا انہوں نے قرآن پڑھا. اس کے بعد ان کو کچی کچی اردو بھی آتی تھی. تو ہم نے کہا حضرت کوئی ایمان کو گرمانے کی، دل کو گرمانے کی کوئی کارگزاری سنا. کہا میں کیا سناؤں، ایک کارگزاری ہے. میں نے کیا؟ کہا جی ہم سب بیٹھے میرے سامنے. کہا تبوک میں ہماری مسجد بن رہی تھی، گرینڈ مسجد، جیسے یہ گرینڈ مسجد اللہ نے جزائے خیر دے، عمر میں برکت دے، بنانے چلے، ایسی ایک گرینڈ مسجد بن رہی. تو کہا کہ ہم لوگوں نے کہا کہ یار ایسا کوئی بندہ اللہ کا مل جائے جو ایک ہی بندہ ہوتا ہے یار سارا یہ اللہ کا گھر میں بناؤ. تو بہرحال ایک کسی نے ریکمینڈ کیا کہ شیخ ان کے پاس چلے گئے. ہم گئے تو شیخ کو نے سارا مدعا بیان کیا. تو شیخ صاحب نے اپنی کچھ کنڈیشن سے کہ بھائی میری ایک کنڈیشن سب سے پہلی اور آخری یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے مجھے مال دیا ہے، اللہ کے اس گھر میں یہ سارا مال جو مجھے اللہ نے دیا میں لگاؤں گا. آپ نے وعدہ کرنا پڑے گا کہ اس میں کسی اور کا 5 ریال بھی نہیں لوگے. پہلے یہ گارنٹی لگے. انہوں نے کہا ہم تو خوشی کے مارے پاگل ہو گئے، ہم کیوں جائیں گے بھائی کسی کے پاس جب ایک ہی بندے سے اللہ بنوا رہا ہے. انہوں نے کہا ہم نے اس سے وعدہ کر لیا. اور وہ کروڑوں ریال اس پہ لگے اور بہت بڑی مسجد عالیشان. جب بن کے اب صرف گیٹ رہ گیا تھا اس کا، اس پہ مزدور کام کر رہے تھے، آخری مراحل میں تھی کہ ایک اوور 90 خاتون ہے جن کی کمر ٹیڑھی تھی. یوں آئی اور انہوں نے اللہ کے گھر کو یوں دیکھا. انہوں نے باقاعدہ ہمیں کر کے بتایا. اللہ کے گھر کو دیکھا اور رو پڑی. ادھر جو مزدور کام کر رہا تھا اس کو کہہ رہا مزدور آیا جی اللہ. تو کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے اپنے دوپٹے کی گرہ کھولی اور اس میں سے 5 ریال دیا کہ یہ میرے اللہ کے گھر میں لگا دو، میں پاؤں اور کچھ نہیں. تو وہ بندہ ہنس گیا مزدور. کہا ماں یہ 5 ریال رکھو، ہمیں اجازت نہیں ہے، ہمیں منع کیا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی تو میں نہیں رہ سکتا. تو وہ مزید دھاڑے مارنے لگے. اچھا یہ کم ہے اس لیے نہیں رہ رہے، 5 ریال ہے اس لیے. تو اس آدمی کو، مزدور کو اس پہ دیا آ گیا، اس پہ رحم آ گیا. اس نے کہا اما لاؤ یہ 5 ریال، یہ اینٹ تمہارے نام سے میں لگا رہا ہوں. اللہ اکبر. اس نے کہا زبیدہ ٹھک. اس نے اینٹ لگائی کہ جاؤ اللہ قبول فرمائے. وہ خوش ہو کے چلے گئے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ. جو شیخ یہ مسجد بنا رہا تھا اس کے خواب میں اللہ کا دیدار ہوا اس کو، اس شیخ کو. اور اللہ نے فرمایا میرے بندے یہ جو مسجد بنی ہے نا، یہ میں نے اس اینٹ کی وجہ سے قبول کی. اللہ اکبر. تو اس نے عرض کیا کہ میں نے گھبراتے ہوئے کہا اللہ یہ جو آپ نے سارا مال دیا یہ تو وہی میرا مال ہے. کہا اللہ نے فرمایا یہ میری ایک، ہم لوگ پشتو میں کہتے ہیں ٹٹا خزرا ہے، ہم لوگ ٹٹا خزا کہتے ہیں، یعنی جھکی ہوئی عورت. ایک جھکی ہوئی عورت آئی تھی جس کی کمر بھی سیدھی نہیں تھی. اس نے اس اخلاص سے وہ 5 ریال، ورنہ میں تمہارے پیسے سے اپنا گھر قبول نہیں کرتا. اللہ. اس 5 ریال کی وجہ سے میں نے قبول کیا ہے. سب سے پہلے جنت میں جائے گی وہ گڑیا، اس کے بعد جائے گا وہ مزدور جس نے رحم کھا کے 5 ریال دیے. تیسرے نمبر پر تم جاؤ گے. اللہ تو میرے بھائیوں اللہ کوالٹی چاہتے ہیں، کوانٹٹی نہیں چاہتے. بے شک بے شک. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے جتنا ہو سکے اللہ کا گھر ہے بھائی. یہ چٹھا صاحب کا گھر نہیں ہے. اللہ. عبد المطلب سے جب کہا نا حضور کے دادا سے کہ ابرہا آیا ہے حملہ کرنے کا، میں کیا کروں، اپنے دیکھنے جا رہا ہوں. کیوں آپ کو کوئی فکر نہیں؟ بھائی فکر تو اس کو ہوگی جس کا گھر ہے. میرا گھر تھوڑی ہے. تو میرے بھائیوں سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ حلال مال میں سے ضرور دیجیے گا اللہ کے راستے میں انشاءاللہ. اب میں وہ کلام آپ کو سناتا ہوں کہ جس نے سارے ریکارڈ توڑ دیے. الحمدللہ اللہ نے مجھ سے پڑھوایا، پہلے نماز کا پڑھوایا، نماز کا میسج دیا، وہ بھی اللہ نے بڑا شرف قبولیت اس کو بخشا. پھر دعوت اللہ پہ میں نے ایک کلام سنا. آج دنیا میں جہاں جہاں تبلیغ کے اجتماعات ہوتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ کلام آپ کو لگا ہوا ہے. بالکل بے شک.
آپ نے بڑی زندگی میں مزے کیے ہوں گے، کبھی تبلیغ میں وقت لگا کے بھی مزے دیکھیے گا. میرا دعویٰ ہے، یہ میرا کلیم ہے، ایسے مزے آپ نے پوری زندگی میں نہیں لیے جو تبلیغ میں آپ کو. چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دے. سبحان اللہ تو بول دو. میں پڑھ کے تھک گیا، سبحان اللہ ہی نہیں بولا. چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دے، اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دے. چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دے، اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دے. یہ کلام شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب کو اتنا پسند ہے کہ جب بھی میں یہ پڑھتا ہوں ان کے سامنے، وہ جھولی اٹھا کے مجھے دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے. چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دے، اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دے. وہی تبلیغ میں کیوں جانا ہے؟ کیونکہ ہر گھر پہ نبی لے کے گئے نور ہدایت، طائف میں گئے لے کے اپنے دین کی دعوت. امت کا درد میں وہ دل کی کیفیت، امت میری امت میری امت میری امت، امت کے اسی فکر میں جلنے کا مزہ دے. اللہ اللہ اللہ. امت کے اسی فکر میں جلنے کا مزہ دے، اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دے. چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دے، اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دے. یہ انڈیا کی شاعر علاؤالدین طالب سولہ پوری، اللہ ان کے مال میں اولاد میں جان میں برکتیں عطا فرمائے. وہ کہتے کیا ہے صحابہ میں، اور ہم نے فرق بتا رہے ہیں. فرمایا صحابہ سے جان کا تقاضا ہوا، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اللہم لبیک لبیک یا رسول اللہ. اور فبیہا کا ہم سے 3 دن مانگے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا تقاضا ہے. یہ فرق ہے ہم میں اور صحابہ میں. تو کیا بتا رہے؟ ایک حکم پہ اصحاب مکہ چھوڑ کے نکلے، باغات جہاں تھے وہ وہاں چھوڑ کے نکلے تو پیچھے سارا جہاں چھوڑ کے نکلے، حتیٰ کہ واپسی کا گمہ چھوڑ کر نکلے. اللہ بول دو نا یار. چھوڑ کر حتیٰ کہ واپسی کا گمہ چھوڑ کر نکلے، حتیٰ کہ واپسی کا گمہ چھوڑ کے نکلے. تو بھی ایک حکم پہ اصحاب مکہ چھوڑ کے نکلے، باغات جہاں تھے وہ وہاں چھوڑ کے نکلے تو پیچھے سارا جہاں چھوڑ کے نکلے، حتیٰ کہ واپسی کا گمہ چھوڑ کے نکلے. تو بھی تو تقاضوں پہ نکلنے کا مزہ دے. سبحان اللہ، تکبیر تکبیر. تو بھی تو تقاضوں پہ نکلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ. چل 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 دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ. اور تبلیغ میں ٹائم لگا لیا تو آگے خوشخبریاں کیا ہے؟ سنت کے دیوانوں کو عافیت کی خبر دو، توحید کے داعی کو رفاقت کی خبر دو، دعوت کی جماعت کو مغفرت کی خبر دو، اس کام کے شوقین کو جنت کی خبر دو. اللہ اکبر اللہ اکبر. چل کے تو بھی دھول میں دھلنے کا مزہ دے. بھئی دھول میں دھلنے سے کیا مراد؟ یہ بھی سن لیں. فرمایا جس کے جسم پہ اللہ کے رستے کی دھول لگے اس پہ جہنم کی آگ تو کیا دھواں بھی حرام ہے. سنت کے دیوانوں کو عافیت کی خبر دو، توحید کے داعی کو رفاقت کی خبر دو،
دعوت کی جماعت کو مغفرت کی خبر دو، اس کام کے شوقین کو جنت کی خبر دو، آ چل کے تو بھی دھول میں دھلنے کا مزہ دے، اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دے۔ اس کے بعد طالب صاحب مزاج سمجھا رہے تبلیغ کا، ایگریشن بھی دکھانی ہے۔ زمزم کی طرح کا عمل ہے، ہجرت کا عمل ہے، ایمان کی لذت کا فضیلت کا عمل ہے، اللہ سے لینے کا مغفرت کا عمل ہے، اعمال بنانے کا ہدایت کا عمل ہے، اس راستے میں خود کو بدلنے کا مزہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دل سے کہہ دو سبحان سبحان اللہ۔ عربی نسل کا گھوڑا 100 سال بھاگتا رہے گا، ایک سبحان اللہ اگر دل سے کسی نے کہہ دیا اور وہ سبحان اللہ قبول ہو گیا نا، تو جنت ایک چٹیل میدان ہے، حضرات فرماتے ہیں، اس میں آپ نے خود درخت لگانا ہے۔ اللہ آ چل کے تو بھی دھول میں دھلنے کا مزہ دے، اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دے۔ ایک خوبصورت شعر ہے، ایمان کے ماحول میں ایمان دیکھنا، لذت میں کیسے جھومتی ہے جان دیکھنا، مومن کی یہی شان ہے یہ شان دیکھنا، وہ کاشت لگاتا ہوا سلطان دیکھنا، اللہ کی بات کے لیے ملنے کا مزہ دے۔ بھئی اللہ کی بات کے لیے اگر آپ ملے نا، اس کا مزہ ہی آئے گا۔ یہاں اللہ کی بات کے لیے آئے گا، یہاں ہم جب گلے ملیں گے نا، اس کا مزہ ہی الگ ہے، کیونکہ اللہ کی بات کے لیے ملنے آئے ہیں۔ اللہ کی بات کے لیے ملنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دے۔ اور آخر میں ہندی میں کہتے ہیں چتاونی، اردو میں کہتے ہیں دھمکی، انگلش میں کہتے ہیں وارننگ۔ ہمارے لیریسسٹ اینڈ میں وارن کر رہے ہیں کہ انفارچونیٹلی خدا نہ خواستہ ہم نے اللہ کے رستے میں خروج نہ کیا تو ہونا کیا ہے؟ الجھا کے مصیبت میں پھنسا دے گی یہ دنیا، دنیا ہے دغا باز دغا دے گی یہ دنیا، ٹھوکر سے زیر خاک دبا دے گی یہ دنیا، ہر مال چھین لے گی مٹا دے گی یہ دنیا، چل چھوڑ نکل اور نکلنے کا مزہ دے، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دے۔ پوری دنیا میں مجھے لوگ ملتے ہیں، کہتے ہیں شاذ بھائی آپ کا یہ کلام سنا، لمس یونیورسٹی اسلام آباد کی ایک جماعت ملی، آپ شاذ خان ہے نا، مجھے پکڑ لیا، ادھر ادھر پہ آ گیا، میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ کہتے ہیں ہم 12 لڑکے زندگی میں کبھی ہم نے وقت نہیں لگایا، یہ کلام سنا ہم سارے 4 مہینے کے لیے نکلے۔ میں نے کہا شاذ خان تمہاری تو نکل پڑی، تمہاری قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، اللہ نے لوگ لگا دی، یہ اللہ کا کرم ہے۔ چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، دیکھ دیکھ دیکھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بھئی بور تو نہیں ہو رہا ہے؟ بور ہو رہے ہیں بتا رہے۔ ایک چھوٹی سی 2-4 لائنیں خوبصورت ایک کلام ایک 2-4 لائنیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، وہ میں سنایا تو ہے۔ قسمت میں میری چین سکینہ لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے
اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ گئے تاج دار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاج دار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے حامی بے قسم کیا کہے گا جہاں ہو جہاں حامی بے قسم کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہم اللہ کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کی محفل کا آخری کلام سنا رہا ہوں. چٹا صاحب کی فرمائش ہے, بہت ہی خوبصورت کلام ہے. مصطفیٰ اچھا ایسے تو پھر پوری رات گزر جائے گی لیکن کوئی بات نہیں آپ یہ تو بھائی ان سب کی اجازت پہ آپ ختم کریں گے نا. ہاں یہ اجازت دیں گے تو ختم کریں گے. بہت خوبصورت کلام. شاز بھائی یہ بھی کچھ کریں. پشتو میں اچھا دو ہاں ہاں بالکل بالکل بھائی. بالکل. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی, ان کا ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے پشتو میں, جس کو اللہ نے بے حد قبول کیا اپنے دربار میں اور بڑے اس کے دین. اب پٹھانوں کو میں زیادہ پسند کرتا ہوں. تو وہ ہے درمے حنظلہ پات کی گنا غزا کری سمر بختور دے چے رسول جنازہ کری درمے حنظلہ. کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں اور کتنے خوش نصیب ہیں کہ نبی علیہ السلام کا جنازہ پڑھا. درمے حنظلہ پات کی گنا غزا کری اور وہ رک نہیں گئے جا رہے جہاد پہ. سمرا بختور دے چے رسول جنازہ کری درمے حنظلہ اول شپہ دوا دوے درمے حنظلہ اول شپہ دوا دوے درمے حنظلہ پلا بی بی ورطا وینا کری پادشاہ ساشا دیگلنا برسبا کری درمے حنظلہ. حضرت حنظلہ کی شادی کا پہلی رات تو جیسے ہی پہاڑ سے آواز آئی کہ کفر غالب ہو گیا اور اسلام مغلوب ہو گیا تو حضرت حنظلہ نے تلوار اٹھائی اور کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ جب تک حنظلہ زندہ ہے کفر مغلوب رہے گا اسلام غالب رہے گا. اور وہ کہہ کے نکلے اور آگے گئے. اب یہ بیوی کو کیا جواب دے رہے, بیوی روک رہی ہے کہ بھئی صبح دیدار کر دینا نبی علیہ السلام کا, ابھی کیوں جا رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے در رسول اللہ بدل چیو نشی درمے حنظلہ زرگے میں کلا تسلا کری پریتا بی پستا دیدن بخشی کا اللہ کری درمے حنظلہ. اس نے بیگم کو کہا کہ میں جا رہا ہوں اللہ کے نبی کے دیدار کے لیے, زندگی رہی تیرا دیدار تو ہوتا رہے گا, ورنہ بھی ہو تو پرواہ نہیں, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آقا کے دیدار کو مؤخر کروں اور تیرے دیدار کو مقدم کروں. آقا کا دیدار مقدم ہوگا, تیرا مؤخر ہوگا. اب آگے گئے تو شاعر کہہ رہا ہے دوارے لاندی پسمکارا گزار شو درمے حنظلہ
لادی پسمکارا گزاشو دمی حنزلہ پاک رسول ورد جڑا کبھی گورا اشقان ہو جہادنا پر اختیار کبھی دمی حنزلہ کا شیروں کی طرح دونوں ہاتھ میں تلوار لیے حنزلہ ایسی بے جیبی سے لڑے اور شہید ہو گئے. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ ہے صحیح اللہ کی راہ میں لڑنے والا. اور میرے حنزلہ کو غسل آسمان میں فرشتوں نے دیا ہے. صحابہ نے دیکھا تو بالوں سے پانی کرتے. آخری شعر میں شاعر کہہ رہا ہے دوڑ لاسر پوینو سردی دمی حنزلہ دوڑ لاسر پوینو سردی دمی حنزلہ لکن اگریزا چی بخنا کبھی وائی شاد خان وعد خدا غاسی مزہ کبھی دمی حنزلہ. شاعر کہہ رہا ہے کہ دونوں ہاتھ اس کے ایسے رسول ہیں جس سے مہندی رنگ لاتی ہے اور کہہ رہا ہے کہ شادی تو یہ ہوتی جو حنزلہ دیکھا. اللہ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ ہم ہمارے یہ کلام میں سناتا ہوں. در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. اچھا میرا جو یہ اس وقت بالکل لو جو میرا وہ ہے نا آکٹیو وہ بالکل بند ہوا ہے. مڈ چل رہا ہے اور ٹیپ چل رہا ہے. یہ قاضی صاحب سمجھ سکتے ہیں یہ کوئی نہیں سمجھے گا ٹیکنیکل. میرا جو کھڑا چلا وہ بیماری کی وجہ سے میرا گلا بالکل خراب ہے لیکن میں یہ پورا پروگرام چلا رہا ہوں مڈ اور ہائی پہ. لو ایکٹیو میرا آکٹیو جو ہے میرا بالکل بند ہے. در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھولے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا. آقا 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 خلاف معشوق کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خلاف معشوق کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خدا بھی ہوگا ادھر بھی ہے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. سبحان اللہ. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگ اتنے دیکھ لو گے کہ اللہ نے مجھ سے پڑھوا دیا. مجھے بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ آج میری آواز نکلے گی لیکن آپ لوگ کی دعائیں اور اب یہ آپ لوگوں کی نیک ہونے کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ سے راضی ہو جائے اور میرا پردہ قبول فرمائے.